حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اوصیکم عباد اللہ نفسی بتقوی اللہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما امین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گفتگو چل رہی ہے صلوات کے فضائل کے بارے میں، اور تقریباً 6 خطبوں کے دوران کچھ حدیثیں اور کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ صلوات کی حقیقت اور عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ صلوات ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جس کا تعلق ہماری ہر طرح کی زندگی میں، جو ہماری اسلامک زندگی ہے، اس میں صلوات کا دخل آپ کو ملے گا۔ کہیں بھی آپ دیکھیے ہماری نمازیں تو وہاں بھی صلوات، تشہد میں صلوات، نکاح جس کا تعلق معاملات سے ہے، جب وہاں پر خطبہ پڑھا جاتا ہے تو وہاں بھی صلوات، یہاں تک کہ نماز میت میں بھی ایک تکبیر جو ہے اس میں پوری صلوات پر مشتمل ہے۔ مجلسیں ہوتی ہیں تو وہاں بھی آپ صلوات کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہر جگہ صلوات ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو عزاداری نہیں کر رہے ہیں،
اگر آپ عزاداری کر رہے ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن صلوات ایک ایسا عمل ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی صلوات ہے، عزاداری کر رہے ہیں تو وہاں بھی صلوات ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ہمیں جب یہ بات معلوم ہے کہ اتنی زیادہ صلوات کی ضرورت ہے اور اتنا زیادہ صلوات کا استعمال ہے، تو پھر ضروری ہے تمام محبان اہل بیت کے لیے کہ وہ صلوات کے سلسلے میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ فرمائیں۔ بہت سی حدیثیں آپ کے سامنے اب تک پیش کر چکا ہوں، آئیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین ہے یہ حدیث۔ دیکھیے، شب قدر اور کچھ مخصوص مناسبت کو آپ چھوڑ دیجئے تو سب سے زیادہ، پوری توجہ کیجئے گا عزیزوں، سب سے زیادہ اگر کسی شب میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے تو وہ شب جمعہ ہے۔ پوری توجہ کریں گے، اس زمین پر ملائکہ کا سب سے زیادہ اگر نزول ہوتا ہے تو وہ شب جمعہ ہے۔ اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے نزول کا، ان کے نازل ہونے کا سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو محبان اہل بیت محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں اس کے ثواب کو وہ تحریر کرتے جائیں۔ لہذا خود پیغمبر نے فرمایا کہ جمعے کے دن، آئیے جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے جو سب سے زیادہ مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجتا رہے۔ لہذا عزیزان محترم، صلوات کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، میں نے مختلف انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ صلوات کا تعلق فرشتوں سے، صلوات کا تعلق حیوانوں سے۔ آئیے آج ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ صلوات کا تعلق ان امتوں سے ہے کہ جو پیغمبر اسلام سے پہلے آئی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی کٹ حجتی، لجبازی اور ضدی قوم اگر ہے تو وہ کون سی قوم ہے؟ جی، حضرت موسیٰ کی قوم ہے۔ یہ آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچی قوم کی ضد کی بنیاد پر پہنچی۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ ایک واقعہ تو بہت ہی طولانی ہے، بہت تفصیلی ہے، لیکن میں تمام واقعے کو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ جو مجھ سے مربوط ہے وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 1 گھنٹہ پورا اس واقعے میں جاتا ہے، لیکن بہت ہی خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے صلوات کی عظمت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جناب موسیٰ نے کوئی خبر ملی کہ یہ جو کھنڈر ہے فلاں قبیلے کا، وہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ایک جوان کو مار ڈالا گیا ہے اور ان کی لاش اس کھنڈر میں، اس کی لاش اس کھنڈر میں پڑی ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ گئے اس قبیلے جہاں پر لاش تھی، ان قبیلوں والوں سے کہا کہ دیکھو
تمہیں اس کا پتہ لگانا ہے. تم نے تو قتل نہیں کیا ہے، قسم کھاؤ، خون بہا دو، تمام تفصیلات کچھ ہوتے ہوئے بات یہاں پر آئی کہ اللہ نے کہا کہ انتصبحوا بقرہ، گائے ذبح کی جائے. گائے ذبح کرو اور گائے کے گوشت کو جو اس کے دم کا ہے اس کو اس مردے کے جسم پر مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا اور یہ بتائے گا کہ ہمیں کس نے قتل کیا ہے اور کیوں قتل کیا ہے. توجہ کیجئے گا. چنانچہ جناب موسیٰ نے حکم خدا تھا، ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ جا کر ایک گائے لے کر آؤ. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ گائے کو خریدتے، جا کر مارکیٹ سے گائے لے کر آتے نارمل معمولی اور اسے ذبح کر دیتے. لیکن آپ ضد دیکھیے، کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. یہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کو بقرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں اس گائے کا تذکرہ ہے. کہا کہ اللہ سے کہو کہ یبین لنا ما ہی، کہ وہ بیان. اگر برداشت نے یہ نہیں کہا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کچھ اعلانی ہوگا. عام طور سے ایسے موقع پر آتا ہے کہ آپ کا وقت زیادہ ہو گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ایک اعلان ہے جو بعد میں کیا جائے گا. کیا کہا؟ یبین لنا ما ہی، گائے کی صفت کو بیان کیا جائے، کیسی گائے ہونی چاہیے. ارے بھیا اللہ نے کہا تھا گائے کو ذبح کر دو، ایک گائے لیتے اس کو ذبح کر دیتے، معاملہ تمام ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ پوچھا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے تو اب جناب موسیٰ نے پھر پوچھا. پروردگار یہ لوگ پوچھ رہے ہیں گائے کیسی، اس کی صفت کیسی ہونی چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک. اب دیکھیے شرطیں بڑھتی جا رہی ہیں نا. کہا بہت زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بہت چھوٹی بھی نہ ہو. ایک دم ننھی منی گائے بھی لے آ کے ذبح مت کرنا، اور ایک دم مری ہوئی گائے بالکل دم توڑتی ہوئی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اوانم بین ذالک، بلکہ مڈل درمیانی ہونا چاہیے. دیکھیے یاد رکھیے گا ہر چیز درمیانی جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے. انسان کی جو عمر ہے، انسان بہت چھوٹا ہو تو کسی لائق نہیں ہے، بالکل بوڑھا ہو جائے تو اس کی عقل جو ہے فیل ہو جاتی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. درمیانی قسم کا انسان جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو روایت میں ملتا یہ ہے کہ وہ بالکل بوڑھے بھی نہیں ہوں گے اور بچے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ کیا عمر ہوگی ان کی؟ درمیانی عمر ہوگی. 40 سال کا جوان کیسا ہوتا ہے آج، کس طریقے سے اس کی رشد و نما ہو جاتی ہے کتنی. امام علیہ السلام ایک 40 سال کے انسان کی عمر لے کر ظہور فرمائیں گے. تو کہا کہ کیا کہا، جلدی جلدی بات کو مکمل کر لوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے گائے کیسی ہونی چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی ہو، اوان بین ذالک، درمیان قسم کی ہو. اچھا ابھی چاند تھا، ابھی بھی موقع تھا، لے آ کے کر لیتے. تو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ابھی کچھ اور شرط چاہیے، ابھی بھی جو ہے ان کا پیٹ نہیں بھرا. کہا کہ جو ہے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اپنے خدا سے پوچھو، اپنے خدا سے پوچھو. انداز آپ دیکھ رہے ہیں، جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں اپنے خدا سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو اب رنگ کی بات آئی تو کہا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے رنگ کے بارے میں پوچھ رہے تو ان سے کہو کہ یہ زرد رنگ کی، پیلی، یلو کلر،
پیلی گائے ہونی چاہیے اور اس کا رنگ اتنا گاڑھا نہ ہو جائے کہ وہ سیاہی کی طرف مائل ہو جائے اور اتنا بھی ہلکا نہ ہو کہ سفیدی کی طرف مائل ہو جائے. تصور الناظرین اچھا لگے, لوگ دیکھیں رنگ کو, اتنا خوش رنگ ہو کہ لوگ دیکھیں تو اچھا لگے. اب یہاں پر بھی ان کو چاہیے تھا کہ اتنی بات مان لینا چاہیے تھا. لیکن کہتے ہیں ان البقرہ تشابہ علینا, خدا موسیٰ جا کے اپنے اللہ سے کہو کہ ایسی تو گائے بہت سی ہیں, ان میں سے کون سی گائے لینی چاہیے؟ ان البقرہ تشابہ علینا, کون سی گائے لینی چاہیے اس میں سے؟ تو اب جو ہے اللہ نے پھر ایک شرط لگائی, کہ شرط کیا لگائی کہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اللہ نے کیا کہا کہ ایسی گائے ہو کہ جو جس نے کھیت میں کام نہ کیا ہو, جس نے کبھی پانی نہ سینچا ہو, جس کے اندر کوئی داغ دھبا نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو ہے, اچھا ایسی گائے ہے تبھی تو اللہ نے شرط لگائی ہے, ورنہ گائے اگر ایسی نہ ہوتی تو پروردگار شرط نہ لگاتا. اب ان لوگوں نے کہا کہ قالوا الآن جئتا بالحق, اب جا کے تم نے ٹھیک بات کی ہے. جب جو ہے اتنی شرطیں مل گئیں تب جا کے مطمئن ہوئے کہ الآن جئتا بالحق, اب تم نے ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے. سورہ بقرہ میں ہے, اب آپ دیکھ لیے, پہلے ہی پارے میں ہے, تفصیلات اس میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. مجھے اپنے موضوع سے مربوط بات کرنی ہے. چنانچہ وہ لوگ گئے اور جانے کے بعد ایک گائے کو تلاش کیا تو معلوم ہے فلاں جگہ پر اس گائے کا مالک ایک جوان ہے. اب جوان سے سودا شروع کیا گیا, 2 دینار سے بحث شروع ہوئی اور وہ ہوتے 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 یہاں تک کہ نوبت یہ آئی کہ ایک اس گائے کے جو کھال ہے اس میں جتنا سونا آ جائے وہ اس گائے کی قیمت ہوگی. اب غور کر رہے ہیں, جتنا سونا آ جائے وہ اس کی قیمت ہوگی. کرتا مرتا کیا نہ کرتا, ان کو تو مان نہیں تھا. چنانچہ بنی اسرائیل میں قتل کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے, جناب موسیٰ کا جلال سب جانتے ہیں. بنی اسرائیل ڈرے ہوئے, ان کو دینا ہے. چنانچہ اس دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے بنی اسرائیل فقیر ہو گئے. ایک روایت کے مطابق 1,00,000 دینار جو ہے ان کو دینا پڑا ہے. 1,00,000 دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے. چنانچہ عزیزان محترم دینا ہی تھا اور سب کے گھر سے پیسے نکالے گئے, سونا نکالا گیا اور انہیں دیا گیا. اور ہوا یہ کہ اس گائے کو ذبح کیا گیا, اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کے گوشت کو اس سے مس کیا گیا تو وہ مردہ زندہ نہیں ہوا. جب مردہ زندہ نہیں ہوا تو لوگوں نے کہا موسیٰ تم نے تو کہا تھا فوراً زندہ ہو جائے گا, یہ زندہ کیوں نہیں ہوا؟ کہا ہاں میں اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں. آواز آئی موسیٰ پہلے ان سے کہو کہ اس کھال کے اندر سونا بھر دیں, جب تک کہ اس کے جوان کے حوالے یہ قیمت نہیں کریں گے اس وقت تک مردہ زندہ نہیں ہوگا. کیا ٹھکانا ہے, لوگ جو ہے مکر جاتے ہیں نا, اپنی بات کو واپس لے لیتے ہیں. کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ عزیزان محترم ہوا یہ کہ وہ اس کے اندر پہلے سونا بھرا گیا, اور دوسری بار اب جو گائے کے گوشت کو مردے پر رکھا گیا تو اس میں زندگی آئی, اور اس نے بتایا کہ فلاں ہمارے 2 چچاداد بھائی تھے, ان کو وہ جو ہے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ لڑکی نہیں چاہتی تھی وغیرہ. وہ پوری لمبی تفصیل ہے, اس میں جانا نہیں ہے. اور اس کے لیے انہوں نے قتل کر دیا کہ ہم اس سے شادی کر لیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ یہ لڑکا جو ہے یہ سارے بنی اسرائیل فقیر ہو گئے اور یہ مالدار ہو گیا. اب آئیے امام علیہ السلام کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں, اس سے ریلیٹڈ. امام نے فرمایا کہ دیکھو وجہ کیا تھی,
دو وجہ تھی کہ جس کی بنا پر اللہ نے اس جوان کو یہ دولت عطا کی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جو جوان ہے یہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے محمد اور آل محمد پر چونکہ صلوات بھیجا کرتا تھا، لہذا اللہ نے اسے دنیا میں بھی مالدار کر دیا اور آخرت میں بھی غنی کر دے گا۔ چنانچہ عزیزان محترم، دنیا میں بھی اور تو صلوات کا فائدہ آپ نے دیکھا، اور جو دوسری وجہ ہے اس کو بھی سن لیجئے، میرے موضوع سے مربوط نہیں ہے لیکن بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور میں نے عرض کیا کہ خطبہ جمعہ کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن کی آیتیں سنا کر، حدیثیں سنا کر، واقعات سنا کر وقتی طور پر خوش کر دیا جائے، بلکہ جب بھی آپ کسی بھی خطبہ جمعہ میں آئیں تو کم سے کم کچھ لے کر جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے آج کی جو نصیحت ہے اسے آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ہمارے جوان اس نصیحت پر ضرور عمل کریں گے۔ اس جوان کو جو اللہ نے اتنا کچھ دیا کہ ایک معمولی سی گائے کے بدلے میں پتہ نہیں ہزاروں گائے کی قیمت کے برابر اسے سونا دے دیا۔ کیوں؟ ایک وجہ تو یہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک یہ جوان جو ہے یہ کاروبار کرتا تھا، تاجر تھا، اس کی تجارت شروع ہوئی تھی، دوسرے شہر سے کچھ لوگ آئے تھے جو اس سے مال لینا چاہتے تھے، وہ آئے تو اس جوان نے دیکھا کہ چابی اس کے باپ کے سرہانے رکھی ہوئی ہے۔ بہت توجہ کریں، بالخصوص میرے جوان اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ وہ جس جگہ پر جس گوڈاؤن میں مال رکھا ہوا تھا اس کی چابی جو ہے اس کے باپ کے سر کے نیچے، تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی، اور باپ سو رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوا چابی لینے کے لیے، اس نے دیکھا کہ باپ اس کا سو رہا ہے، لہذا اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ ظاہر سی بات ہے تکیے کو اٹھائیں گے تو باپ کی نیند خراب ہوگی۔ اس نے کہا میرا کاروبار ہو یا نہ ہو لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میرا باپ نیند سے بیدار ہو جائے۔ میں اپنے بزنس کو تو خراب کر سکتا ہوں لیکن باپ کی نیند کو خراب نہیں کر سکتا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے کہا، وہ لوگ جو آئے تھے، وہ تاجر جو آئے تھے کہ بھائی معاف کیجئے میں اس وقت آپ کو مال دے نہیں سکتا ہوں، اور وہ فوراً چلے گئے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، باپ کی نیند کھلی، باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ تاجر آئے تھے؟ کہا ہاں وہ تاجر آئے تھے اور وہ واپس چلے گئے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ چابی آپ کے سرہانے تھی اور میں نے نہیں چاہا کہ میں آپ کو بیدار کروں۔ باپ نے کہا کہ یہ تیری ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے کچھ گفٹ کروں۔ میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے، صرف یہی ایک گائے ہے جو میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اگرچہ اس کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہے لیکن چونکہ تو نے میری خاطر یہ قربانی دی ہے تو اللہ اس گائے میں اتنی برکت دے گا کہ تو تمام دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اور یہ کہہ کے اس نے گائے اس کے حوالے کر دی۔ یہ وہی گائے تھی عزیزو کہ جس کے عوض میں اس کو 1,00,000 دینار کے بدلے کے مقابلے میں سونا عطا کیا گیا۔ آپ نے دیکھا عزیزان محترم کہ باپ کی عزت، ماں کا احترام کرنے کا فائدہ جو ہے کیا ہے؟ اس دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں تو آپ کو ثواب ملے گا ہی لیکن اس دنیا میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں عزیزان محترم،
جس طرح سے باپ کی خدمت کرنے کے بدلے میں، ماں کی خدمت کرنے کے بدلے میں دنیا میں ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی نے غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے باپ کے دل کو دکھایا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی غلط ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف جو ہے کہیں کہ صاحب بچے ہی ماں باپ کو کریں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں، لڑکے ٹھیک ہوا کرتے ہیں، لیکن 90% تو یہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں غلط ہوتے ہیں اور ماں باپ صحیح ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، اگر ناحق، اگر غلط طریقے سے اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو اگنور کیا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں دی ہے، یاد رکھیے گا اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، اس دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی۔ اور آئیے حدیث پیغمبر کی آپ کے سامنے پیش کروں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بابان معجلان عقوبتہما البغی والعقوق، دو طرح کے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے۔ ایک سزا ایک گناہ وہ ہے کہ انسان کسی مومن کو ستائے، کسی مومن پر ظلم کرے، کسی مومن کو تکلیف پہنچائے، کسی مومن کے دل کو دکھائے، کسی مومن کی توہین کرے، کسی مومن کے خلاف پروپیگنڈا کرے۔ ایک تو وہ ہے، اس کی سزا بھی اس دنیا میں ملتی ہے، اور ان بچوں کو وارننگ دی ہے پیغمبر اسلام نے کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں وہاں تو سزا ملے گی ہی، اس دنیا میں بھی سزا مل کر رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔